ام یقولون افطرا، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے محمد نے خود گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اب یہ ہے وہ چیلنج جو دوسرے نمبر پر دیا گیا۔ پہلا چیلنج تھا کہ تم پورے قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ، وہ آگے چل کر آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری صورتوں میں۔ اس سے نیچے اتر کر اچھا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اس سے نیچے پر سبیل تنزل ایک صورت، اس ایک صورت کی بات سورہ یونس میں بھی آ چکی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی، یہاں وہ 10 والا معاملہ ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ان سے کہیے کہ اچھا اگر ایسا ہی ایک قرآن گھڑا جا سکتا ہے اور انسان کی قوت اور قدرت میں ہے کہ ایسی کتاب تصنیف کر لے، تو تم 10 صورتیں تم بھی اس کی تصنیف کر کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جن کو بھی تم بلا سکو اللہ کے سوا بلا لو مدد کے لیے اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے مددگار جو ہے تمہاری اس دعا کو قبول نہ کرے، نہ پورا کرے، یا یہ کہ اے مسلمانوں اگر تمہارا یہ چیلنج جو ہے یہ کفار قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو تمہیں یقین قابل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اب اللہ کا حکم مانتے ہو یا نہیں، فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں۔ یہ کفار ہی سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے وہ جو معبود ہیں تم ان کو پکارو کہ اس جیسی 10 صورتیں ہمیں بھی، آپ بھی کچھ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں مل جل کر، کچھ آپ القاء فرمائیں، الہام فرمائیں، کچھ ہم محنت کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ کریں تو پھر جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، جو لوگ بھی طالب ہوتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، طالب ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، زیبائش، آرائش، چمک دمک، ساز و سامان، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، دن رات ایک کر دیا ہے۔ نوفِ الیہم اعمالہم فیہا، ہم اسی دنیا کی زندگی میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے محنت کر رہے ہو بھائی، تمہاری بلڈنگ بھی بڑی اونچی بن گئی ہے اور تمہاری کار بھی بہت اعلیٰ ہے اور تمہارا کاروبار بھی خوب چمک گیا ہے، تم نے چونکہ یہی چاہا، یہی اسی کے لیے محنت کی، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کی، تو اللہ تعالیٰ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ بخل نہیں کرتا اور ان کی جو محنت ہے اس کا جو بدلہ ہے انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے، ساری محنت بھاگ دوڑ دھوپ یہاں کے لیے تھی، یہاں ہم نے تمہیں دے دیا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ تو حبط ہو جائے گا، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کوئی جھوٹی سچی نیکی کی ہوگی اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بھی بے بنیاد تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، اور یہاں بینہ سے مراد ہے فطرت سلیمہ، جس کے بارے میں کئی بار عرض کر چکا، فطرت سلیمہ، انسان کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو فطرت ہے اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں، یہ جو حقائق جن کو اجاگر کرنے کے لیے پھر یہ وحی آئی ہے اور اس ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے، قائم ہے، بینہ ہے، روشن ہے، پاک ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ، یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سلیم فطرت، نیک فطرت، عقل سلیم، اور پھر وحی بھی آ گئی، وحی نے گواہی دے دی، گویا کہ دو چیزیں مل گئی، نور علی نور، یہ تمثیل جو ہے سورہ نور میں جا کر مکمل طور پہ سامنے آئے گی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ موجود ہے جو امام بھی تھی، رہنمائی کرنے والی، اور رحمت بھی تھی، یعنی دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے۔ تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینہ، وہ روشن خالص، پھر وہی جو آپ پر آ گئی نور علی نور، اور نمبر 3 تورات جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے، یہ گویا کہ اور اضافی چیز۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو اس کا انکار کریں گے، کفر کریں گے اس کتاب کا، من الاحزاب، ان تمام گروہوں میں سے، فرقوں میں سے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں اور چاہے وہ اہل کتاب ہوں، فالنار موعدہ، تو پھر آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی آپ
ان کے بارے میں کسی شک و شبے میں نہ رہیں. انہ الحق من ربک، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، گھڑ کر کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کر دی. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. ویقول الاشہاد، اور لوگ کہیں گے، گواہی دینے والے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر. غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا جائے گا، یہ ہے وہ شخص کہ جس نے جھوٹ اپنی جو ہے باتیں منسوب کی ہیں اللہ کی طرف، جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، انہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر اور تہمت باندھی اللہ پر کہ مجھ پر وہی بھیجی ہے. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجیاں نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس راستے کو اختیار نہ کریں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کے وہ بالکل انکاری ہیں اور منکر ہیں، اور اصل تو ان کی بیماری یہی ہے. آخرت کا انکار ہے جس کی وجہ سے کہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. آخرت سے جو ان کی بے رغبتی ہے، لا یرجون لقاءنا، جو سورہ یونس میں ہم نے بار بار پڑھا، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں. یہ ہے اصل میں کہ جو غفلت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے.